السلام علیکم. میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی حجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یوپی، انڈیا سے. دوستو، صحت ہماری زندگی میں خوشیوں کا پہلا زینہ ہے، اور صحت کے بغیر انسان کی پلاننگز اور منصوبات سب ادھورے رہ جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے اچھے خان پان یعنی نیچرل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ آور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں. یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوست و احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سبھی دوست و احباب خیریت سے ہوں گے. ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مقدار اور طریقہ استعمال وغیرہ ہے اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں. چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بہت معروف و مشہور اور بہت کامیاب دوا حب کبد نوشادری کے بارے میں. حب کے معنی آتے ہیں گول گولی کے، یعنی جو راؤنڈ فگر میں ہو. یہ مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پیسی ہوئی دوا کے مزاج کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کیکر یا بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے بنائی جاتی ہے. گوند کیکر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ گولی کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور گولی اپنی حالت پر باقی رہے. پہلے زمانے میں گولی ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی، لیکن اب مشینوں کا دور ہے تو گولی بھی مشینوں سے بنائی جاتی ہے. یہ 3 mm سے لے کر 20 mm تک بنائی جا سکتی ہے. اور پہلے موٹی بنائی جاتی تھی، لیکن حکیم جالینوس کے دور میں اس کی جسامت چنے کی برابر کر دی گئی ہے، یعنی نارمل عام طور سے جو گولیاں بنتی ہے وہ چنے کے برابر بنتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ گولیوں کی ایجاد اسکلبیوس کے دور میں ہوئی تھی. اسکلبیوس یونان کے بہت بڑے حکیم اور فلسفر تھے. اور دوستو، پاؤڈر کے مقابلے میں گولیوں کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے، ایک تو پاؤڈر کے بدمزہ اور کڑوے پن سے بچنے کے لیے، اور دوسرا گولیوں کے اندر مقدار صحیح متعین ہو جاتی ہے. حب کبد نوشادری. حب کبد، کبد اس لیے کہتے ہیں، کبد عربی لفظ ہے، اس کے معنی لیور کے اور جگر کے. کیونکہ یہ دوا لیور کی بیماریوں کے لیے خاص ہے، اس لیے اس کو حب کبد کہتے ہیں. حب کبد نوشادری. نوشادری اس لیے کہتے ہیں، نوشادر ایک دوا کا نام ہے جو اس میں جزء خاص اور کافی مقدار میں شامل ہے، اس لیے اس کو حب کبد نوشادری کہا جاتا ہے. دوستو، یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے. بہت سی یونانی کمپنیاں اس دوا کو بناتی ہے، اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں بآسانی یہ مل جاتی ہے. دوستو، یہ حب کبد نوشادری لیور کے مریضوں کے لیے کثرت سے استعمال ہے اور بہت کامیاب دوا ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے تیار کی ہوئی ہو. چلیے اب بات کرتے ہیں حب کبد نوشادری کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر بنتی ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. دوستو، یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد فطری اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج اور درجات وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے. اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں حب کبد نوشادری میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں. اس میں نمک سیاہ، نمک لاہوری، نمک طعام، سہاگا اور نرک چور وغیرہ بہت سی دوائیں اس میں شامل ہے. یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی، دہلوی، ریکس، میکس، جامعہ طبیہ دیوبند، جامعہ طبیہ علی گڑھ، شمع شاہی، بقائی، اجمری، ہرمس اور ایسٹ ہربل وغیرہ کسی بھی کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں. دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں. اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ لیور کے ورم کو تحلیل کرتی ہے، یعنی لیور کی سوجن کو اتارتی ہے. اس کے علاوہ لیور کو طاقت دیتی ہے اور لیور کے بلغمی سدوں کو کھولتی ہے، یعنی لیور کی رگوں میں جو خون کی رکاوٹ اور بندش ہو جاتی ہے، جس سے لیور کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کھولتی ہے. قبضوں کو دور کرتی ہے، گیس کی شکایت کو دور کرتی ہے،
सीने की जलन को दूर करती है और हाजमे को दुरुस्त रखती है। और मज़ीद तहकीकात से ये भी मालूम हुआ कि पीलिया और तिल्ली की बीमारियों में भी फ़ायदा देती है। दोस्तों, ये हब्बे कबीद नौशादरी ज़्यादातर दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल की जाती है, इसलिए किसी हकीम और डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का बीपी ज़्यादा हाई रहता हो या बार बार दस्त आने की शिकायत हो, वो इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं इसकी मिकदार के बारे में। सुबह शाम खाना खाने के बाद 2 से 4 गोली, छोटे बच्चे 2 गोली, बड़े 4 गोली इस्तेमाल करें। दोस्तों, हमारे यहाँ नब्ज़ और मिजाज से मुकम्मल तशख़ीस के बाद यूनानी व आयुर्वेदिक दवाओं के ज़रिए बीमारियों का इत्मीनान बख्श इलाज किया जाता है। इसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो भी मुरक्कबात व मुफ़रदात, घरेलू इलाज, तिब्बी मालूमात और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली जो भी ग़िज़ाएँ हैं, अगर आप उन सब की सही और मुकम्मल जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमसे राब्ता करें। हमारे पास तिब और हिकमत की हज़ारों नायाब और मुस्तनद किताबें मौजूद है, जिनसे आपकी हेल्प की जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल NSK हर्बल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप हज़रात तक पहुँचती रहे, आपसे जुड़े हुए लोग और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें।